الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ام سلمۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانقضه للحیضۃ والجنابہ فقال لا، کہ غسل کے دوران عورتوں نے اگر مینڈیاں کی ہوئی ہیں بالوں کی تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ غسل جس طرح کا بھی ہو، حیض کا ہو یا جنابت کا ہو، اس کے لیے ان کو رخصت ہے کہ وہ مینڈیاں نہ کھولیں، بلکہ کافی ہے کہ 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ بہا لیں تو ان کا غسل کافی ہو جائے گا۔ اس میں غسل کرتے ہوئے ان کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ بالوں کو کھولو اور اس کے بعد غسل کرو، تو یعنی غسل کے دوران بالوں کو کھولنے کا حکم دیا تھا، تو ان کو یہ احتمال ہوا ہے کہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایام حیض چل رہے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کے دوران بال کھول کے نہانا فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ احرام کی حالت میں حضرت عائشہ تھی، تو احرام کے لیے جو غسل فرما رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے جو غسل کا حکم دیا تو فرمایا اس کے لیے اپنے بالوں کو کھول کے اچھی طریقے سے دھو لو، کیونکہ ابھی ان کے حیض کے ایام حیض ختم نہیں ہوئے تھے، وہ تو احرام کے بعد بھی ان کے یہ دن چلتے رہے۔ یہ کلمی پوائنٹ ہے، اس میں بعض جو ہے میڈیا پہ آنے والے ان سے بھی یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ بیان کیا۔ باقی اس کے بعد غسل چند مخصوص چیزوں سے فرض ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جماع کرنا، احتلام کا ہو جانا، حیض و نفاس کا ہونا، موت جو مر جاتا ہے اس کو بھی غسل دینا فرض ہوتا ہے، اور اسلام، ٹھیک ہے، حیض و نفاس، احتلام، جماع، موت، کوئی مر گیا اس کو غسل دینا فرض، اسلام، کوئی اسلام لایا تو اس پہ بھی غسل، یعنی اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کر کے پھر اسلام میں داخل ہوگا۔ تو اگرچہ ان میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن یہ 5-6 چیزیں ہیں جن پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں پہ غسل نہیں بلکہ وضو ہے۔ استحاضہ پہ بھی وضو ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک بات جو ہے قابل غور ہے جو جوانوں کے لیے، کہ ایک ہے منی جس سے حضرت انسان کا وجود ہوا، ٹھیک ہے، دوسری ہے مذی، وہ لیسدار پانی جب نکلتا ہے، لیسدار پانی ہوتا ہے اور شہوت کے دوران نکلتا ہے، یہ بندہ سوچتا ہے تو اس وقت وہ پانی نمودار ہوتا ہے، لیسدار پانی، اس کو مذی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے ودی وہ پانی ہوتا ہے جو سفید پانی ہوتا ہے، جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں نکلتا ہے، اس کو پیشاب کے قطرے بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے منی میں جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، باقی ودی اور مذی پہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ اچھا، جو قطروں والی بیماری ہے، کسی کو اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے استحاضہ ایسا مرض ہے جو حیض کے بعد عمومی طور پہ بعض عورتوں کو ہوتا ہے، اسی طریقے سے لیکوریا کا ایک مرض ہے، یعنی یہ چند امراض ایسے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض انسانوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہونے کی بھی مرض ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے، ان کے قابو میں یہ نہیں ہوتا تو وہ معذور ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو مریض ہے جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا استحاضہ ہوتا ہے، یا لیکوریا ہوتا ہے، یا اس طریقے سے ہوا کا خروج اکثر ہوتا رہتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت میں بالکل سختی نہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی کسی حالت میں گنجائش نہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم وضو نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، یہ سب بہانے ہیں، اور یہ ایسے بہانے ہیں کہ یہ نماز چھوڑنے سے، یعنی زیادہ مجرم انسان ایسے بہانے بنانے سے ہوتا ہے کہ شریعت میں اپنے طریقے سے ہی اپنے لیے جو ہے وہ چھٹی اور رخصتیں ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ ایسے امراض کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے مریض کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استحاضہ والی عورت کو کہا توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر۔ اب اس کے لیے کیسے وضو کرنا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو اللہ نہ کرے ان 4-5 بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے، ہوا کا خروج ہونا، یا پیشاب کے قطروں کا آنا، یا کسی عورت کو استحاضہ، لیکوریا، یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ نماز سے تھوڑی دیر پہلے، اینڈ ٹائم پہ، ظہر کی نماز کے بالکل قریب، عصر کی نماز کے بالکل قریب، نماز کے اینڈ ٹائم پہ آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ چلو لیا پانی میں، ٹھیک ہے، 1 کف، اور جو ہے پیشاب والی جگہ یعنی کپڑوں کے اوپر سے شرمگاہ پہ وہ چھڑک دیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو عمومی بعض لوگوں کو بیماری نہیں بھی ہوتی، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس سے یہ بھی زائل ہو جائے گا کہ آپ کو اگر اس طریقے کا یعنی محسوس ہوگا، وسوسہ ہوگا کہ یار میرے کہیں قطرے تو نہیں نکل رہے، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے پانی کی چھینٹیں ماری تھی، یہ تو اس کا پانی ہے اور اس کا اثر ہے، تو اس وجہ سے وسوسہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ پھر
آپ نماز پہ داخل ہو گئے، نماز میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ کو ایک دفعہ یعنی زندگی میں یا مہینے میں ایک دفعہ کہیں پیشاب میں قطع آ جاتا ہے تو وہ تو بیماری نہیں کہلائے گی، اس کے لیے تو آپ جا کے وضو کریں۔ لیکن اگر آپ کو اس طریقے کی بیماری ہوتی ہے اور اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے تو نماز سے فوراً پہلے آپ وضو کریں اور نماز پہ آ کے شامل ہو جائیں۔ اب نماز میں آپ کو اگر آپ کے قطرے نکلتے ہیں، ان چاروں پانچوں بیماریوں میں سے آپ کو کوئی بیماری لگی رہتی ہے حتیٰ کہ آپ کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو، تو اگر اس طریقے کی آپ کو یہ ہوتی ہے، یہ مرض لاحق ہوا ہے تو آپ نے نماز نہیں توڑنی، وہ نماز پوری اطمینان سے خشوع خضوع سے پڑھنی ہے، گویا کہ آپ کو یہ بیماری ہے ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک لوگوں سے بھی انشاءاللہ ڈبل اجر دے گا۔ یہ دل میں ذہن میں بالکل گمان ہی نہیں لانا کہ میری یہ بیماری ہے اس وجہ سے میری نماز میں کوئی نقص آئے گا، بلکہ آپ تو ڈبل مجاہدہ کر رہے ہیں، ایک تو بیمار ہیں اس کے باوجود آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس حالت میں آپ نماز نہیں توڑیں گے۔ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب اگلی نماز کا ٹائم آئے گا، اگلی نماز کے لیے آپ دوبارہ سے نئے سرے سے پھر وضو کریں گے اور پھر نماز نئے سرے سے شروع کریں گے۔ تو یہ چند احکام جو ہے ہمارے غسل سے ریلیٹڈ یا وضو سے ریلیٹڈ تھے۔ اس کے بعد وضو کا طریقہ بالتفصیل اور غسل کا طریقہ بالتفصیل پڑھ لیا، سنا اور سماعت کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔